کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. اگر مسجد میں پڑھا تو 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھا تو 10 لاکھ نیکی. اس کی وجہ کیا ہے کہ غفلت کی جگہ پر اللہ کی بڑائی کو بولا ہے، غفلت کی جگہ. تو تبلیغ کیا ہے؟ غافل دلوں کے پاس جو اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، جنت اور جہنم سے، قبر قیامت سے غافل ہے، غافل دلوں کے پاس جانا ہے اور جا کر بات کرنا ہے. آج غفلت ہے اللہ سے. اللہ دیکھ رہے ہیں اور اسے احساس نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ سن رہے ہیں اور احساس نہیں کہ اللہ سن رہے ہیں. اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے اور اسے احساس ہی نہیں. اللہ جانتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ جانتے ہیں. اللہ قدرت والے ہیں. وہ دکان سے نفع سمجھتا ہے، اللہ کے دکان میں نفع نہیں ہے. وہ زمین سے کھیتی کا ہونا سمجھتا ہے، غلط ہے. پانی لگے گا تو کھیتی ہوگی، غلط ہے. کھیتی اگانے والا اللہ ہے. پانی لگانے کا اہتمام ہے، نماز کا اہتمام نہیں. ساری رات کھیت میں پانی لگائے گا، فجر میں سو جائے گا. بھائی نماز پڑھ لو، کہتا میں تھکا ہوں. پانی لگانے کو ضروری سمجھتا ہے، نماز پڑھنے کو ضروری کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کھیتی پانی سے اگ رہی. اگر یہ دن بھرے کھیتی اگانے والا اللہ ہے، پھر پانی سے زیادہ اہتمام نماز کا ہوگا. ہم معمولی کام کے لیے نہیں، بہت اہم کام کے لیے جا رہے ہیں. بہت بڑا اہم کام، بہت ضروری کام. سب رخ اللہ کی طرف ہے، آخرت کی طرف، اعمال کی طرف. یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے کسی کے ساتھ. اگر اللہ کسی سے ناراض ہے، آپ اسے لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے دے دو، اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی، اس سے حل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ناراض ہے. جس اللہ نے زندگی بنانی ہے اس کو تو ناراض کیا. اب پیسوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. انسان کا سب سے بڑا عیب اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت. اللہ کا دھیان یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کا یہ دھیان ہو کہ اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے. اور وہ ہے کام بنانے والا، قدرت والا، وہ ہے حفاظت کرنے والا. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ نے فرعون کی طرف، تو کیا ہے، مال حکومت نہیں دی، ساتھ فوج ساتھ نہیں دی، اسلحہ ساتھ نہیں دیا، بلکہ صاحب کیا فرمایا کہ میں خود تمہارے ساتھ ہوں. اتنا بڑا پیغام ہے. فرعون کے پاس حکومت ہے، فرعون کے پاس فوج ہے، فرعون کے پاس سارے مادی اسباب ہیں، اور اللہ کیا فرما رہے کہ موسیٰ گھبرانا نہیں. کیوں؟ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جب ہم روزانہ 3-4 گھنٹے دعوت دیں گے، ہم جو نکلے ہوئے ہیں، تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ نکلنے والوں کو. یہ جو نکلے ہوئے ہیں نا، یہ چلے میں، چارواں میں، ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ہماری تربیت ہوگی، ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا یقین بنے گا، ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے گا، ہمارا دعوت کا مزاج بنے گا. تو ساری جماعت روزانہ 3-4 گھنٹے کیا دعوت دے، گشتوں میں پھرے، جذبہ ہو. لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے. لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، دوستی لگانی، تعلق بنانا ہے، گھل مل جانا ہے. رٹایا سبق نہیں جا کے سنانا ہے. دوستی لگائیں، تعلق بنائیں، مانوس کریں، پیار محبت سے یہ بات سمجھائیں. 10 گھنٹے دکان پہ بیٹھتا ہے، 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ دکان میں نفع ہے، دکان سے میرا گھر چلے گا. جھوٹ ہے، غلط ہے، 100% غلط ہے. دکان میں نفع رکھنے والا اللہ ہے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے صبح فجر کی نماز پڑھ لی کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. اب فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. زندگی کہاں سے آسان ہو جائے؟ اللہ کی ذمہ داری کوئی نہیں.